کہ ناظرین بڑھتے ہیں نگرانی شورا کی جانب، جو انشاءاللہ عز و جل تاج پور شریف ہند میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمائیں گے۔ چلتے ہیں نگرانی شورا کی طرف۔ جزاک اللہ باپو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ، اور ہماری مدنی خبروں کو اللہ تعالیٰ مزید مقبولیت عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے مدنی خبروں کے ذریعے جو مدنی کام ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس کی آگہی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کو ایک خاص درود شریف ہے جس کے پڑھنے کی بڑی پیاری فضیلت ہے کہ ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات، جیسے آج کی رات، ابھی جو شب ہم گزار رہے ہیں، جو کوئی اسے پابندی سے ایک بار پڑھے تو مرتبت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شربت پیے گا، حتیٰ کہ وہ دیکھے گا کہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہوں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر سنتوں بھرے بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ آج کا یہ سنتوں بھرا اجتماع بالخصوص ہند کے شہر تاج پور، جو ہند میں اسے ناگپور کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر ایک عظیم بزرگ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے، لہذا اس کی مناسبت سے دعوت اسلامی والے اس شہر کو تاج پور کہتے ہیں، اور یہ یقیناً اولیاء کرام کی ایک محبت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہے۔ تو تاج پور میں امید ہے کہ اسلامی بھائی اس وقت جمع ہو کر اس سنتوں بھرے بیان میں شامل ہوں گے، اور مدنی چینل پر براہ راست یہ نشر ہو رہا ہے۔ تو حسب حال نیتیں کریں، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، آگے بڑھ کر اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کروں گا، ملاقات کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، سلام کروں گا، کوئی سلام کرے گا تو جواب بھی عرض کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث سے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تو اس کی پیروی کروں گا۔ آج کے اس بیان کا ثواب اور اب تک جو میری نامہ اعمال میں نیکیاں اللہ کی رحمت سے ہیں،
ان کا ثواب ایصال کرتا ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ کے صدقہ طفیل اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس سنت و برے بیان میں جس پیاری اور بڑی اہم ترین شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کی فضیلت اس حدیث پاک سے سمجھتے ہم کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قرآن سکھاؤں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کیا میرے رب عز و جل نے آپ کے سامنے میرا نام یاد فرمایا ہے، یا میرا نام لے کر آپ کو تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سن کر راوی کہتے ہیں، یہ سن کر کعب بن مالک، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے یہ قرآن پاک کا حصہ تلاوت فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں سیدنا کعب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، فضیلت، مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر عظیم مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی عظمت کہ کیا کہنے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو منذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی، تمہارے نزدیک قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ابو منذر، تمہارے نزدیک قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ عرض کی سب سے عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مبارک مار کر فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ تو یہ آپ کے کچھ مقام اور مرتبے، آپ کی فضیلت وغیرہ کے حوالے سے روایت بیان کی، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک صحابی کی عظمت مزید ہمارے دل میں پیدا ہو۔ یقیناً ہمارے دل میں ہر صحابی کی عظمت ہونی ہی چاہیے کہ یہ ہمارے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یہ تارے ہیں، کسی ایک کی ہدایت کر لینے سے، مطلب کسی ایک کی پیروی کر لینے سے بندہ ہدایت پا جاتا ہے۔ تو بعض وہ صحابہ ہیں جن کے بڑے واضح اور بڑے
منفرد انداز میں فضائل حدیثوں میں لکھے گئے، اور انہی میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور آپ کی زندگی کے کچھ واقعات اس میں بالخصوص آپ کے جو ارشادات ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں آپ کی کیفیات کا بھی کچھ ذکر ہوگا کہ ان کی مدنی سوچ، ان کی طبیعت، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ مقصد یہ ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس سے ہمیں ایک گائیڈ لائن ملتی ہے۔ مدنی پھول سنتے ہیں تو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک سمجھ آتی ہے، تفکرات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ لائن آف ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہاں یار یہ طریقہ ہے، یہ ایک انداز ہے، یہ ایک وے ہے، یہ پازیٹیو مینٹلٹی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین انداز ہے، یہ طریقہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا یہ انداز ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو عالیہ رفیع بن مہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا، صراط مستقیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جو بھی بندہ صراط مستقیم اور سنت رسول پر گامزن رہتا ہے، پابند رہتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے، اور ذکر اللہ کرتے وقت اس کی آنکھیں خوف خدا سے آنسو بہاتی ہیں، اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، سیدھا راستہ، یعنی قرآن مجید کا جو ارشادات ہیں اور دعا ہے قرآن مجید میں، تو ہم تو ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ سیدھے راستے پر چلنے، سیدھے راستے پر قائم رہنے وغیرہ کے حوالے سے یہ ایک دعا ہے جو قرآن ہی نے ہم کو اس دعا کی ترغیب دلائی، اور یہ دعا ہم ہر نماز میں اپنے رب کے حضور کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا، انبیاء، شہداء، صالحین وغیرہ کا جو طریقہ کار ہے، صراط مستقیم، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، صراط مستقیم ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سنت ہے اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس کو جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے جو ارشادات ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پڑھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز ادا کی۔ خود فرماتے ہیں کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز ادا کی، ہم اس انداز سے نماز پڑھیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں انداز عبادت کا بتایا، ہم اس کے مطابق عبادت کریں گے۔ تو فرمایا کہ مزید آگے، اور جو بندہ صراط مستقیم اور سنت مصطفیٰ پر قائم رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خوف سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے، تو ایسے شخص کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پتے خشک ہو چکے ہوں اور تیز ہوا کے جھونکوں سے جھڑ جاتے ہوں۔ تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح اس شخص کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ راہ خدا عز و جل اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میانہ روی اختیار کرنا ان کے خلاف محنت و کوشش کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، خواہ وہ میانہ روی سے ہوں یا محنت و کوشش سے، بہرحال وہ انبیاء کرام کے طریقے اور ان کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ ایک بہت عمدہ آپ کا ایک یوں سمجھے کہ ارشاد ہے، فرمان ہے کہ ہمیں قرآن اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دیگر فرمان ہیں
اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف بھی رہنمائی کی گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس انداز کو اپنایا. خواہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عشق کرنے کا ہی انداز کیوں نہ ہو. اگر عشق رسول کا بھی انداز دیکھنا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے والیانہ محبت کا انداز دیکھنا ہے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے ہونا چاہیے یہ دیکھنا ہے, تب بھی ہمیں دیکھنا صحابہ کرام کو ہی ہے. اور یہاں تو خاص صحابہ کو دیکھنا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز صحابہ کرام نے کیسا اختیار کیا, ان کی اس معاملے میں کیا وارفتگی تھی, کیا دیوانگی تھی, کیا انداز تھا, کس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کے لیے ان کی بے چینیاں ہوتی تھیں, زیارت کے لیے بے چینی ہوتی تھی, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کے لیے جو بے چینیاں ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارے عظیم صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کی انداز کو اختیار کرنے کی لازمی طور پر ہم کو حاجت ہے. تو یہاں جو ایک ارشاد ان کا ملتا ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور خوف سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر بھی کرے, خوف سے اس کا بدن کانپے, اور کیفیت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ خوف خدا سے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خوف سے اس کا بدن کانپنے لگتا ہے. تو ایسا شخص جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے, اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ ایسے شخص کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پتے خشک ہو چکے ہوں اور تیز ہوا کے جھونکوں سے جھڑ جاتے ہوں. تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس شخص کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک کاش کہ ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو. ہم ذکر اللہ کرتے ہیں مگر ہماری طبیعتوں میں غفلت ہے. ہم کئی کام کرتے بھی ہیں مگر ہمارا انداز غفلت بھرا ہوتا ہے. مثال کے طور پر نیت کرنی ہوتی ہے, اب ہمارا انداز چونکہ غفلت بھرا ہوتا, امامہ شریف باندھنا ہے, ہم نے نیت نہیں کی, جبکہ جانتے ہیں کہ عمل ہو جاتا ہے ثواب نہیں ملتا. جیسے وضو کرتے, نیت نہیں کی, وضو ہو جاتا ہے, وضو کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح دیگر کام لے لیجئے, ہم عمل کرتے, توجہ نہیں ہوتی, خیال نہیں آتا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس پر غور کرنے کی حاجت ہے تاکہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت پیدا ہو اور ہم وہ کام کریں ایسے کہ ہمیں اس کا بھرپور ثواب ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم آج سنت و بھرا بیان سن رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نصیحت کی درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. ارشاد فرمایا, قرآن کریم کو اپنا امام و پیشوا بنا لو, اس کے قاضی اور حاکم ہونے یعنی اس کے فیصلوں اور احکام پر راضی رہو, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم میں اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے. یہ ایسا شفیع ہے, شفاعت کرنے والا, جس کی شفاعت مقبول ہے, اور ایسا شاہد ہے, گواہی دینے والا جس پر کوئی الزام نہیں. اس میں تمہارا اور تم سے پہلے کی امتوں کا بیان ہے. یہ کتاب تمہارے درمیان حاکم ہے, اس میں تمہارے اور تم سے بعد والوں کے احوال بھی بیان کیے گئے. گویا کہ آپ نے اپنے ارشاد مبارک کے ذریعے ہمیں قرآن کریم کی عظمت, اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کی اہمیت کو بیان فرما دیا. اور بدقسمتی یہ کہ آج ہماری بھاری اکثریت قرآن درست پڑھنا نہیں جانتی. یعنی دنیا کے مشہور سے مشہور ترین لوگوں کو لے لیجئے, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں,
اور ان مشہور لوگوں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو مذہبی طبقے سے تعلق نہیں رکھتے. نارملی طور پر یہ ایک تقسیم، اس کو سب سمجھ سکتے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب نارملی طور پر، اور بعض وہ بھی جنہوں نے مذہبی حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن ایس سچ وہ کوئی پرماننٹلی اس ماحول سے بنتے نہیں ہیں. مگر جنرل بات کر رہا ہوں، بڑے مشہور سے مشہور ان کے نام ہوں اور ان کو لوگ جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، دنیا میں ان کے نام کی توتی بولتی ہو، بہت کچھ ان کے ساتھ ہوں، لیکن ان کو کہہ دیا جائے کہ قرآن سنائیے، غالباً بہت بڑی تعداد وہ ہوگی. میں اب تو ان کی بات کر رہا ہوں جو شہرت کی بلندیوں پر اگر پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اگر یہ میرے چند مدنی پھول سن رہے ہوں تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا قرآن درست پڑھنا جانتے ہیں آپ. یعنی یہ قرآن جو تمہارا پیشوا، تمہارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا امام، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا، جس کو دیکھنا، جس کو چومنا، جس پر عمل کرنا، یہ سب ہمارے لیے مدینہ مدینہ ہے. لیکن کیا ہم اس قرآن مجید کو اس انداز سے لے چکے؟ ٹھیک ہے، بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر پر قرآن پاک رکھ کر اس کو رخصت کر دیا، یہ ایک برکت آپ نے قرآن پاک کے لے لی. مگر قرآن کے دیگر جو بنیادی مقاصد ہیں، سب سے پہلے تو اس کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کو انگلش بہت اچھے بولنے آتی ہے، آپ کو تبصرہ بہت اچھے کرنے آتا ہے، آپ بہت زبردست قسم کی اکاؤنٹیبلٹی جانتے ہیں، آپ بہت کافی فن میں آپ کی مہارت ہے، مگر قرآن کے معاملے میں کیا؟ آپ کہیں گے میرے کو آتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں تو نہیں آپ سے کوئی الجھ سکتا ہوں، بحث کر سکتا ہوں، جو بھی ہیں آپ، میں تو جنرل بات کر رہا نا. پرٹیکولر میرے سامنے کوئی نام تو نہیں ہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں. جنرل گفتگو ہو رہی ہے، جنرل بات چیت ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنے پر لے لے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو آتا ہے تو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات ہے، وقت نکالیے اور کسی اچھے خواں یعنی قاری جو قرآن درست پڑھنا جانتا ہو، آپ جانتے ہو کہ قرآن درست پڑھنے جانتا ہے، اس کو جا کر چیک کروا دیجئے. وہ للہیت کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ آپ کو درست قرآن پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ فاتحہ درست پڑھنے نہیں آتی، الحمد کا ہا نہیں نکلتا، عین ہمارا نہیں نکلتا، عین اور حمزہ یعنی الف جس پر حرکت ہوتی ہے اس میں فرق نہیں کر پاتے، تا و طا میں فرق نہیں کر پاتے، صا و صاد میں فرق نہیں کر پاتے. بہت سارے ایسے حروف تہجی ہیں، الف با تا سا وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں فرق کیا ہے یہ نہیں کر پاتے. انگلش آپ کی پروننسیشن، نو ڈاؤٹ آپ کی پروننسیشن بہت اچھی ہے، آپ انگلش ہو سکتا ہے بہت اچھی بولتے ہو، بہت فریکوینٹلی انگلش آپ بول لیتے ہو، لیکن کیا اتنی اچھی انگلش بولنے والے یا دیگر لینگویجز کے وہ عبور رکھنے والے اسے میرا سوال یہ ہے کیا آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے؟ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے؟ جتنی کوشش آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا فن اختیار کرنے میں کی، جتنی کوشش آپ نے لینگویج کرنے میں کی، جتنی کوشش آپ نے اپنی کسی بھی پروفیشن کے اندر آپ نے جتنی کوششیں کی اس پروفیشن کو اختیار کرنے کی، اس پر مہارت حاصل کرنے کی، اور اس کی وجہ سے آپ کا 4 لوگوں میں کسی سطح پر نام ہے، کیا آپ نے اتنی کوشش قرآن پاک کو درست سیکھنے اور پڑھنے پر کی؟ آپ کو لکھنا بھی بہت اچھا آتا ہے، کیا آپ کو قرآن پڑھنا اچھا آتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں کوئی بحث کرے گا یا کوئی الجھے گا. ٹھیک ہے، اقرار کرنا نہ کرنا یہ تو آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے، آپ کے اپنے ضمیر پر ہے. اس مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ آپ کو اردو پڑھنے نہیں آتی تھی، آپ نے سیکھی، آپ کو ہندی پڑھنے لکھنے نہیں آتی ہوگی، آپ نے سیکھی، آپ کو دنیا بھر کی لینگویج نہیں آتی ہوگی، آپ نے سیکھی. لیکن اب یہ کہنا کہ جناب قرآن درست پڑھنے نہیں آتا تو قرآن ایسا سیکھا ہی نہیں تھا. 12 15 سال، 17 20 سال تک کالج، اسکول، یونیورسٹی کی کھاکے چھاننے والوں نے کیا مطلب کم از کم 20 مہینے
صحیح طور پر قرآن پاک درست پڑھنے کو دیے؟ 20 سال آپ نے دے دیے اپنی اس تعلیم کو جس کے ساتھ آپ کی معیشت لگی ہوئی ہے، آپ کی اکنامکس لگی ہوئی ہے، آپ کی آمدنی لگی ہوئی ہے، اور آپ کا فیچر لگا ہوا ہے جو بیسک فیچر ہے، قبر کا فیچر، موت. یہ وہ فیچر کی بات کر رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ نے جو اپنا فیچر ڈیزائن کیا ہو، آپ کوئی شیور نہیں ہے کہ آپ اس فیچر کو دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ایسا کوئی زندہ شخص نہیں ہے جو موت نہ پائے. یہ فیچر حقیقت ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. موت آنی ہے، قبر کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، عذاب اور ثواب کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، جس کے ساتھ جو ہونا ہے، سوال جواب کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، قیامت کے روز اٹھنا ہی اٹھنا ہے، محشر نے قائم ہونا ہی ہونا ہے، سوال جواب کا سلسلہ ہونا ہی ہونا ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو وہ فیچر ہے جس کے بارے میں تو کون کیا کہے گا، بلکہ اس کی تیاری کا تو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کو اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا، غد کیا بھیجا. تو صرف قرآن کی طرف بات کی جائے تو ہمارا معاملہ بالکل سامنے آ جاتا ہے. ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال میں، دنیاوی سٹیٹس میں، دنیا کی شہرت میں، اور پتہ نہیں کیا 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 مطلب کہ کیا کرنے کے لیے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں. لیکن وہ معاملہ جو ڈائریکٹلی میری ذات سے ہے، جس کا تعلق مطلب میری قبر سے، میری آخرت سے، میری معاملات سے، میرے دین سے، میرے ایمان سے، میرے مذہب سے، پرسنلی اس معاملے میں میری کوتاہی، تو یہ تو قرآن کی بات ہے. اب نماز کی بات کریں تو اس میں مزید کوتاہی، وضو کی بات کریں اور کوتاہی. تب جو پاک ہونے کے لیے جو غسل کی بات کی جائے گی، اس کا معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو رہا ہوگا. کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کرنا آتا ہے نہیں آتا، یہ الگ مسئلہ. پانی کے معاملے میں معلومات کہ وہ تو طہارت دینے والی شے ہے، وہ ایک الگ مسئلہ. تو اب یہ جو ہم جس کلچر کو لے کر چل رہے ہیں، اب قرآن اگر درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اگر ہم اپنے اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے، صراط مستقیم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خوف خدا اور ذکر خدا عز و جل اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان تمام تر معاملات کو کما حقہ طور پر جیسا کہ کرنا چاہیے لے کر چلنے کی کوشش کرتے، اور سیرت صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز کو اختیار کرتے، اور اس میں بالخصوص ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی ریاضتیں، ان کی تلاوتیں، ان کا مساجد کو آباد کرنا، ان کا نیکی کی دعوت کو عام کرنا، ان کے فرمودات کو سنتے سمجھتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ ہو جائے. مگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے. ہماری اکثریت اس انداز سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارا مائنڈ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھومتا چلا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہماری سوچ، ہماری سمجھ سب سے بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ کہ میں قرآن کو درست پڑھوں، نماز درست پڑھوں، عبادت تو درست کروں، اپنے کام جو دینی اور فرض و واجبات کے حوالے سے جو میرا اسلام اور دین نے جو مجھ پر فرض کیا ہے اس کو تو درست کروں. قرآن کو کھولوں تو صحیح، اسے پڑھوں تو صحیح. اخبار پڑھنے والوں سے اگر پوچھ لیا جائے کہ روز کے کتنے اخبار آپ نے پڑھے، کتنے پڑھے، یہی جی ہاں. وہ ایک اخبار تو ہے نہیں نا، 4 5 اخبار آدمی پڑھتا نہیں تو اس کو چین نہیں آتا. اگر وہ نیٹ کے ذریعے بھی اخبار دیکھتے تو کبھی کون سا اخبار دیکھے گا جی خلاص، پھر دوسرا کھولے گا، وہ پڑھے گا، وہ خلاص، تیسرا کھولے گا، تیسرا پڑھا وہ ختم. اچھا پھر اپنے ملک کا پڑھا، چلو وہ ختم، دوسرے ملک کا پڑھا وہ ختم، پھر کچھ اور پڑھا وہ ختم. اچھا جناب کھیل کود میں کیا ہو رہا ہے یہ پڑھا، تو جناب انٹرٹینمنٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ پڑھا، فلاں میں کیا ہو رہا ہے یہ پڑھا، فلاں نے کیا کارنے میں انجام دیے پڑھا. اگر یہ اخبار پڑھنے والے اور اس طرح کے لوگوں کی اگر ہم صرف کیٹیگری بنائیں تو یہ روز کے پتہ نہیں آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے تو صرف اخبار کو ہی دے دیتے ہیں.
جن میں کیا سچ، کیا جھوٹ، کیا بہتان، کیا تہمت، کیا غیبت، کیا جائز کیا ناجائز، یہ پڑھنا میرے لیے جائز تھا ناجائز تھا، یہ دیکھنا جائز تھا ناجائز تھا، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس ہم صرف پڑھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا. وہ نہیں پڑھتے جس کے بارے میں خود میرا رب فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے. یعنی خشک و تر کوئی ایسی شے نہیں جس کا بیان یہ پاکیزہ کلام میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو. آپ خود فرماتے ہو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تمہارے اور تم سے بعد والوں کے احوال بھی بیان کیے گئے. یہ کتاب تمہارے درمیان حاکم ہے، اس میں تمہارا اور تم سے پہلی کی امتوں کا بیان ہے، اور یہ شفاعت کرنے والی ہے. قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی. ہماری ساری کوششیں دنیا میں دھری کے دھری رہ جائیں گی. آج موت آ سکتی ہے، ابھی موت آ سکتی ہے، لمحے بھر میں موت آ سکتی ہے. مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا موبائل پر کہ ایک شاید تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے کرتے روح نکل گئی. اب جیسے میں بول رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرا اگلا لمحہ کیا ہے. اب میں بول رہا ہوں، بولتے کیا جب میرا وقت پورا ہو گیا ہو اور میری روح نکل جائے، میں مر جاؤں. میں کس حال میں مر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. اچھا میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، مثال میں اب چلے پریکٹیکل، میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میرے سامنے اللہ والوں کی باتیں کتاب کھلی ہوئی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کر رہا ہوں، قرآن پاک کا ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کی بات کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت کی بات کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کر رہا ہوں. مگر اس کے اندر ایک اور بات کو غور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں میری نیت کیا ہے. میری نیت کیا ہے؟ کیا میں اس کے ذریعے اصلاح امت کا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے ذریعے میں نیکی کی دعوت عام کرنا چاہ رہا ہوں، یا اس کے اندر کوئی ریاکاری چھپی ہوئی ہے، حب جا کا کوئی مطلب کہ منفی پہلو چھپا ہوا ہے، کیا ہے؟ ارے میں مروں، کوئی بھی مرے گا، چلے مرنا تو ہے نا، ہم مریں گے، ہم کس حالت میں مرے اور کس نیت پر مرے، کر کیا رہے، نیت کیا ہے ہماری، کہ بندہ تو اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا نا. زلزلہ آتا ہے، ایک ہی شہر کے اندر کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کوئی گناہ پر مرتا ہے، کوئی نیکی پر مرتا ہے. کسی کے لیے وہ گناہوں کی سزا ہو جاتا ہے، کسی کے لیے درجے کی بلندی ہو جاتا ہے. اٹھے گا تو ارشد اپنی نیت پر نا، کس کی نیت کیا ہے. تو مطلب آپ غور کیجئے کہ موت تو کسی میں آ جائے گی نا. تو میرے جتنے بھی میری مہارتیں، میرا پروفیشن، میری جو کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے ہیں، اس دنیا کی زندگی کے لیے ہیں، وہ اس وقت تک ہے جب تک میری آنکھ کھلی ہوئی ہے. لیکن جب میری آنکھ بند ہوگی، اب جو آگے کی جو میری زندگی، اس کے لیے میں نے کیا کیا، اس کے لیے کوئی نئی دنیا کی زندگی نہیں ہے. اس کے لیے یہی زندگی ہے کہ جہاں میں نے اپنے دنیاوی معاملات بھی پورے کرنے ہیں اور مرنے کے بعد کے معاملات کو بھی درست کرنے کے لیے مجھے یہی زندگی کی سانسیں ملی ہوئی ہیں. اس کے لیے کوئی نئی دیگر زندگی نہیں ہے کہ یہ تم نے زندگی گزار لی تمہاری دنیا کے لیے، جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اب تمہیں ایک نئی زندگی ملے گی جس میں تم نے آخرت کی تیاری کرنی. نہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہاں کاٹو گے. ہم جب مریں گے تو مرنے کے بعد قیامت کے روز اٹھنا ہے. مر گئے ہم اور ہم قبر میں چلے گئے، ہمارا کام پورا ہو گیا، ہم برزخ کی زندگی ہے. اب جیسے کہ ہمارا ایک وقت تھا کہ ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری وہ دنیا تھی، لیکن بعد میں جب دیکھا تو کچھ اور ہی ہے. تو کیا جب ہماری آنکھ کھلے گی اور جب مر کر ہم دوسری طرف جائیں گے، برزخ کی طرف جائیں گے، تو وہاں کا عالم ہی کچھ اور ہو، اور وہاں کی زندگی کے بارے میں تو کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، جو میرا عنوان نہیں ہے. مگر یہاں تو ایک چادر غفلت کی، ایک دیوار غفلت کی ہم نے جان بوجھ کر اپنے آگے کھڑی کی ہوئی ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ دیوار کا گرنا ہوگا اور کچھ اور منظر ہوگا.
کچھ اور منظر ہوگا. اس جگہ کی تیاری کیا کی ہم لوگوں نے؟ اس کے لیے کہاں ہماری وہ درست نماز، کہاں وہ درست قرآن، کہاں وہ درست زندگی، وہ سچائی، وہ اچھائی والی، وہ امانت والی، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والی، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جینے والی زندگی، وہ بے پردگی سے بچنے والی، وہ بد نگاہی سے بچنے والی، وہ غیبت، تہمت، بہتان، چگلی وغیرہ سے بچنے والی، وہ کہاں زندگی کہ وہ خوف خدا سے رونے والی، ہچکیوں والی، سسکیوں والی، وہ مدینہ مدینہ کرنے والی، مکہ مکہ کرنے والی، وہ نعتیں سننے والی، وہ تلاوت سننے والی، وہ کہاں زندگی جو بد نگاہی سے بچتی ہو، فلمی ڈراموں سے بچتی ہو، گانے بازوں سے بچتی ہو، جھوٹ و غیبت و چگلی سے بچتی ہو، جو گناہوں بری تفریح گاہوں سے بچ کر مسجد میں گزرتی ہو، وہ زندگی کہاں ہے ہماری؟ ہماری زندگی یا تو گناہوں کے نام ہو گئی جن کی ہو گئی، یا پھر غفلت بھرے چوکوں پر، ہوٹلوں کی دکانوں پر، گپے شپوں میں، یا سیاسی اور اس طرح کی مطلب کہ طرح طرح کی الٹی سیدھی گفتگو میں ہماری زندگی نکل گئی. کبھی اس پر تبصرہ، کبھی اس پر تبصرہ، کبھی اس ملک کا تبصرہ. ارے بھائی، اپنے گھر کا نظام درست نہیں کر سکے تمہیں حق کیا ہے کسی پر تبصرہ کرنے کا؟ کس طرح تبصرے کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کو درست نہیں کر سکے، اپنے چہرے کو درست نہیں کر سکے، اپنے سر کو سنت سے سجا نہ سکے، اپنے کردار کو جو نہ سنوار سکے، وہ کسی کو کیا سنوارے گا؟ کیا ڈسکس کی جائے گی؟ بیٹھ کر باتیں کریں گے، تبصرے کریں گے، لیٹسٹ نیوز کو تبصرے کریں گے. بعض اوقات ایسے کچھ میسیجز آ جاتے ہیں تو سمجھ نہیں پڑتی کہ یار اس آدمی کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے، تا کر کے میسیج میں نہ مطلب اپنا تعلق کیا. دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز، اپنا مزاج ہے. دعوت اسلامی جس مدنی انقلاب کو لے کر چلی، اس مدنی انقلاب کو دیکھنا ہے تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو دیکھیے، جو بھی چلے تاج پوری میں دیکھ لیجئے. تاج پور میں جو ہمارے اسلامیہ بیٹھے، ان کے سروں پر امامے کے تاج سجے ہیں، ان کے چہروں پر داڑھی ہے، ماشاءاللہ سنتوں برا کچھ مدنی حلیہ ہے، تو کچھ نئے بھی ہیں، کچھ پرانے بھی ہیں، تو کچھ حلیے والے، مدنی حلیے والے بھی، کچھ نئے بھی ہیں. لیکن ایک تعداد ایک ہے تو صحیح نا، اس میں کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں. ہمارا حال بھی موجود ہے، ہمارا مستقبل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ چینجز ہے نا. یہ تو تاج پور ایک علاقہ ہے ہند کا. اس طرح دنیا بھر کے اندر اگر ہم غور کریں تو ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنا ایک نظام ہے. ابھی جیسے امیر سنت کا جو مدنی مذاکرہ جو ہوتے ہیں، اب یہ مدنی مذاکرے جو ہمارے پچھلے دنوں میں ہوئے، تو حالانکہ امیر سنت ان مدنی مذاکروں میں بنفس نفیس خود پرسنلی طور پر آپ نہیں گئے، ڈیو ٹو سیکیورٹی ایشوز اور بھی پرابلمز آتے ہیں. صرف چینل پر اور اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں، اجتماعی کوششیں کر امیر سنت کو گھر بیٹھے دیکھا جا سکتا تھا ٹی وی کی اسکرین پر، لیکن نہیں، دعوت اسلامی کس طرح جمع کر کے لائی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو مدنی مذاکرے کا جو ہم نے ایک وہ بنایا ہے، تشہیری پرومو جس کو کہتے ہیں، کہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں کا دیکھا گیا، کس طرح دیکھا گیا، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. ہمارا اسلامی بھائی سسٹم کو تیار رکھے اور مجھے بتائیے کہ تیار ہے تو میں انشاءاللہ بھی چلاتا ہوں، تو پتہ چلے کہ یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے جو مسجد برو تحریک کا ہے. یہ جو آیا ہے یہ کام کی باتیں کرنے سے آتا ہے. قرآن و حدیث کی بات کی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کی بات کی، مدینہ مدینہ تذکرہ ہوا، اور مطلب کہ مدنی قافلوں میں سفر ہوا، مدنی انعامات کو عام کیا گیا. جہاں بیٹھیں وہاں پر جو ہماری جو بات چیت ہے، ہمارا جو مدنی پھول ہے، جو ہمارا جو ڈسکشن ہو، وہ اصلاح امت پر ہو. یہ ساری موضوعات لے کر چلتے رہے امیر سنت اور ان کے اسلامی بھائی. تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج الحمدللہ امیر سنت نہیں بھی ہوتے
تب بھی الحمدللہ، یعنی پرسنلی آپ کے اپیرنس نہیں ہے، آپ مدنی چینل پر ہیں، اسکرین پر ہیں، مگر الحمدللہ اسلامی بھائی وہاں بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کے ذریعے جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں یار ہمیں ایک جگہ جمع ہونا چاہیے، عاشقان رسول جمع ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک ایسا ہی مدنی مذاکرہ اس ہفتے کو بھی ہونے والا ہے، اور اس ہفتے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی صدر آباد دھوبی گھاٹ کے میدان میں انشاءاللہ عاشقان رسول جمع ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک تاریخ ساز اجتماع ہوگا۔ جب امیر سنت خود تشریف لاتے تھے اس وقت تو یہ تاریخی اجتماع دیتے تھے سردار آباد والے، غالباً شاید 3 ماہ پہلے سے انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ دھوبی گھاٹ پر انہوں نے اجتماع کرنا ہے، یہ ڈیٹ جو ہماری آ رہی ہے بتا رہے تھے۔ تو یہ انشاءاللہ اس بار جو اجتماع ہوگا ہفتے کو، یہ بھی اپنی نوعیت کا انشاءاللہ تاریخی اجتماع ہوگا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو مدنی مذاکرے کے حوالے سے جو ہم نے ایک تشریحی پرومو تیار کیا ہوا ہے، مجھے کل دکھایا گیا تھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی مذاکرہ کیا اور یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس نظر سے بھی دیکھیے کہ جب ہم قرآن کی، حدیث کی، سنت کی اور مطلب شریعت کی باتیں کرتے ہیں تو الحمدللہ اس سے اسلامی بھائیوں نے کس طرح قبول کیا، عملی طور پر ایک تقوی، ایک پرہیزگاری اور نفلی روزوں کی تحریک، تو زبان کا کفل مدینہ کی تحریک، تو غیبت کے خلاف اعلان جنگ، تو جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ، تو سود کے خلاف اعلان جنگ، کرپشن، بدعنوانیوں کے خلاف اعلان جنگ، فرد کی اصلاح کی ترکیب، انہیں مسجد کا راستہ دکھانا، ان کو قرآن مجید درست پڑھنے کا راستہ دکھانا، ان کو طہارت کا راستہ دکھانا، یہ سارے راستے جو بناتے بناتے آئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ امیر سنت خود پرسنلی نہیں ہے، مگر چینل پر جو مدنی مذاکرے ذریعے آ رہے ہیں اس کے بعد بھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی جو انداز ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے دیکھیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، علم و حکمت سے لبریز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، جس میں علم دین کے حصول کے لیے کرتے ہیں کثیر اسلامی بھائی شرکت، تلاوت قرآن پاک، نعت شریف کے بعد نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، کمنٹ زبان کرے تو بڑی سوچ سمجھ کے کرے۔ ابے یار ایک نمبر کا گولی باز ہے یہ، ایک نمبر کا گولی باز ہے۔ ابے کبھی بول کر آیا ہے کہ آ جائے گا، ایک وقت آتا ہے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے کام کیے، نہیں کیا تو میرے رب کے کلام کی تلاوت نہیں کی۔ ایک بار سچی توبہ کر لو، وہ اپنی رحمت سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ۔ یہ کہنا کیسا ہے، سارا پاکستان اللہ کو پریشان کر رہا ہے۔ کلمہ جو ہے یہ بفر ہے، پریشان ہونا جو ہے نا یہ بندے کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ غصہ آنا جو ہے نا یہ گناہ نہیں ہے، غصہ آ گیا اس پر کنٹرول کرے۔ کسی کو کام مل جائے کسی بار پہ جہاں پہ شراب کی جو ہے وہ سیلنگ ہوتی ہے، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ میوزیکل ٹون کو اپنی مجبوری کہنے والوں، ہمارے فون میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا الحمدللہ عز و جل اب تک پاکستان کے مختلف شہروں میں مدنی مذاکرہ بذریعہ اوبی وین مدنی چینل پر دکھایا جاتا رہا ہے۔ چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری،
इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखिए बरोज हफ्ता रात 8:05 पर बमकाम धोबी गार्ड ग्राउंड, सरदाराबाद, फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान से बराह रास्त बजरिए ओबी वैन सरदाराबाद, फैसलाबाद और इसके अतराफ में मुकीम तमाम आशिकान रसूल से इस मदनी मुज़ाकरे में ज्यादा से ज्यादा शिरकत की मदनी इल्तिजा है। आप खुद भी इसमें शिरकत कीजिए और खूब खूब इसकी दावत आम कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाँ, मजे को भी मजा आ गया। ताजपुर वालों, वे इस हफ्ते को आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। इस हफ्ते को इंशाअल्लाह उम्मीद है ताजपुर समेत हिंद के मुख्तलिफ शहरों में भी खूब ये तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला। मील सुन्नत के मदनी फूलों से जिंदगियों में मदनी इनकलाब बरपा होता है। हम देखते हैं जब वीडियो नहीं थी तब कैसेटें, हफ्तावार इज्तिमात, माशाअल्लाह कितने मदनी इनकलाब आए। वो तो मदनी चैनल तो अब आया है, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मदनी इनकलाब तो कब का दावत इस्लामी ला चुकी है। और तब्दीलियाँ जो इस्लामी भाइयों के अंदर हुई, घरों में हुई, नमाजें, परहेजगारी, तकवा, ये सब चीज़ें, क्योंकि तकवा वो शे है जो तुम्हें कामयाबी अता करता है। तकवा, जी हाँ, और दावत इस्लामी तकवा की तरफ बुलाती है, परहेजगारी की तरफ बुलाती है। रब ताला फरमाता है वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है, परहेजगारों के साथ है अल्लाह ताला। और तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है, यानी इन्हें इनकी मदद फरमाता है और इनको कामयाबी अता फरमाता है, इनको फतेह नुसरत मिलती है। तो अल्लाह ताला हमें तकवा परहेजगारी अता फरमाए। तो मदनी चैनल के जरिए इस वक्त जितने इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें हैं, सब के सब मदनी कामों पर अपने वक्त को फोकस करें, अपनी बातों को, अपनी गुफ्तगू को मदनी कामों के दायरे में रखें और नेकी की दावत दें। मदनी काफिलों में सफ़र करें, मदनी काफिलों में सफ़र करवाएं। इंशाअल्लाह ताला कल रात मदनी चैनल पर उम्मीद है कि एक और सुन्नो तुम्हारा बयान होगा। हमारा ये यूँ समझिए कि काफिला से मदनी काफिले से ताल्लुक़ रखने वाले जो इस्लामी भाई हैं, ये बाबुल मदीना में भी जमा होंगे और बाबुल मदीना के अलावा मुल्क और बैरून मुल्क जमा होंगे। इंशाअल्लाह ताला कल भी एक सुन्नत तोबर बयान की सादत हासिल होनी है। तो कल मदनी मुकालमा नहीं है, कल इंशाअल्लाह मदनी काफिला करेंगे। और उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फितरों का बयान फरमाया, जो गैब की खबरें अता फरमाई हैं, इंशाअल्लाह ताला ये बयान होगा। दुनिया भर में होने वाले जो मुख्तलिफ गुनाह और बुराइयों के सिलसिले हैं, इंशाअल्लाह इसकी भी उम्मीद है निशानदही होगी। और उम्मीद करते हैं कि हमारे कई आशिकान रसूल की मदनी सोच मदनी काफिले के मुताबिक बननी चाहिए कि इसके बगैर चारा नहीं है प्यारे इस्लामी भाइयों। और जैसे कुरान पाक की बात चली तो मदरसतुल मदीना बालिगान कुरान पाक दुरुस्त पढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह करे कि मेरे ख्वाजा के हिंद में, मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के हिंद में खूब मदरसतुल मदीना बालिगान आम हो। खुद ताजपुर में एक काश 313 असहाब बदर के सदके में 313 मदारिसुल मदीना हो, इससे ज्यादा हो। हजारों इस्लामी भाई मदरसतुल मदीना में आए और अपने कुरान को दुरुस्त करें। एक काश पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले कुरान दुरुस्त हो, नमाज दुरुस्त हो, परहेजगारी नसीब हो, तकवा नसीब हो, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी, बोसे लेगी, लोटे मारेगी कामयाबी आपके कदमों के अंदर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हजरत सैयदना अबुल आलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है, हजरत सैयदना उबई बिन कआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत करीमा के बारे में कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम, पारा 7 सूरह इनआम आयत नंबर 65,
ترجمہ کنزُل ایمان تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے. فرمایا اس عذاب سے 4 چیزیں مراد ہیں جو سب کی سب عذاب الہی ہیں اور ان سب کا واقع ہونا یقینی طور پر ثابت ہے. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے 25 سال بعد 2 چیزیں واقع ہو چکی ہیں. ان میں ایک یہ کہ لوگ مختلف گروہ میں بٹ گئے، جبکہ دوسری چیز لوگوں کے درمیان جھگڑوں کا عام ہونا ہے. یہ آئی پیڈ مدیر، یہ آئی پیڈ دیتی جی، عام ہونا ہے. اور 2 چیزوں کا واقعی بھی ابھی باقی ہے اور وہ یقیناً ضرور واقع ہوں گی. ان میں ایک ہے زمین میں دھسنا اور دوسرا ہے آسمان سے پتھر کا برسنا. جی، یہ جو زمین میں دھسنا اور آسمان سے پتھر کا برسنا ہے، یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارشاد کے مطابق کہ یہ ابھی باقی ہے. اور اگر ہم روایتوں پر غور کرتے ہیں تو حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں جس میں زمین میں دھسنے، پتھر کے برسنے اور چہرے کے مسخ ہونے کی ارشادات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے. جیسا کہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب برائیوں کی ماں کی صفحہ نمبر 78 پر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ گناہوں، غرور و تکبر اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے اور صبح اس حال میں کریں گے کہ حرام کو حلال جاننے، گانے بجانے والی لونڈیاں رکھنے، شراب پینے اور ریشم پہننے کی وجہ سے مسک ہو کر بندروں خنزروں کی صورتیں بدل چکے ہوں گے. ایک اور روایت میں کہ اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو لعب میں رات گزارے گا، لیکن صبح وہ لوگ اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے. انہیں زمین میں دھنسنے اور آسمان سے پتھر برسنے کے واقعات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے آج رات فلاں قبیلہ دھسا دیا گیا اور آج رات فلاں شخص کا گھر دھسا دیا گیا. ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسا کہ قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے. ان پر ضرور تباہ کرنے والی ایسی آندیاں بھیجی جائیں گی جس نے قوم عاد کو ان کے قبیل اور گھروں میں ہلاک کر دیا تھا. اور ایسا ان کے شراب پینے، ریشم پہننے، گانے والی لونڈیاں رکھنے، سود کھانے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، تاج پور ہند میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، بڑی توجہ کیجئے ان ارشادات پر اور اپنے اطراف پر غور کیجئے. گانے، باجے، سود، ریشم، گناہوں بھری عادتیں، اللہ کی نافرمانی میں رات رات بھر رقص و سرور. آپ کی شادیاں دیکھ لیجئے، آپ کی خوشیوں بھری دعوتیں دیکھ لیجئے، آپ کے بچوں کی مہندی کی رسم دیکھیں، آپ کے بچوں کی مایوں کی رسمیں دیکھ لیجئے. معاذ اللہ لکھا ہی ہوا ڈھولکی کی رسم، معاذ اللہ کارڈ پر لکھا ہوا ہے میوزیکل نائٹ، معاذ اللہ دعوت نامے پر لکھا ہوا ہے شب غزل. معزز کہلانے والے گھروں کے اندر بدقسمتی کے ساتھ لڑکیاں ناچتی ہیں، ان کی بہو بیٹیاں ناچ رہی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کچھ یہ ایونٹ مینجمنٹ والوں سے مشورہ چل رہا تھا، جو یہ شادی بیاہ دعوتوں وغیرہ کا جو یہ نظام لے کر چلتے ہیں، یہ
جس طرح کا مجھے خاکہ بتا رہے تھے، اور ایک دو اور مواقع پر پتہ چلا کہ کس انداز پر یہ دعوتیں ہو رہی ہیں اور کس طرح غیر مسلموں کے خوشیوں میں ہونے والے انداز ہمارے انداز میں آ رہے ہیں، مطلب ہم ان کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی دعوتوں میں ان کی لڑکیاں ناچتی ہیں تو ہمارے یہاں بھی شروع، ان کے لڑکے ناچتے تو ہمارے یہاں بھی شروع، ان کے یہاں ڈانس کی باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہوگی تو ہمارے یہاں بھی شروع، ان کے خاندان کے لوگ بیٹھ کر، غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ خاندان کے لوگ بیٹھ کر اپنی بچیوں اور بچوں اور بہو بیٹیوں کو اور ان کی دوست اور سہیلیوں کو اور اپنے بچوں کی امی کو، خواہ وہ بیوی کیوں نہ ہو، ان کو سب کے بیچ میں ناچتا ہوا دیکھتے ہوں گے، ان کے لڑکے ان کے ساتھ ناچتے ہوں گے اور گانوں پر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے ہوں گے اور جو کچھ یہ کرتے ہوں گے، اور اس میں شرابیں بھی جی ہاں یہ بھی بتایا، آن ریکارڈ ہے، میرے پاس ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے ان کی، آن ریکارڈ بات ہے کہ شراب پی جاتی ہیں اور شراب پیتے پیتے مر گئے، ڈانسنگ فلور پر مرے، شراب پیتے پیتے ڈانسنگ فلور پر۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم اس سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، کرم کا سوال کرتے ہیں، درگزر اور مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دین کا درد رکھنے والوں، سنتوں کا درد رکھنے والوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائے، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، ذرا سوچو کہ وہ ڈانسنگ فلور، وہ گانے باجے کا وہ مطلب وہ جگہ، وہ کمرہ یا وہ جو بھی بنتا ہے ہال وغیرہ جو بھی آپ کرواتے ہیں، تمہارے بہو بیٹیاں سب ناچ رہی ہیں، تم ناچتا دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ وہ زمین ہی گر جائے، وہ چھت ہی گر جائے، وہاں کو خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے۔ ابھی کسی نے بتایا کہ ایک جگہ شادی میں کوئی فنکشن ہو رہا تھا اور وہ فنکشن کے اندر وہ جو ڈانس کرتا تھا، جو کرتب دکھاتا تھا، وہ آگ سے کھیل رہا تھا، اور جیسے وہ مطلب آگ پر وہ جو کچھ پھینک رہا تھا اور یوں آگ اس کے منہ کو لگی اور آگ نے وہ اسٹیج جلایا اور وہ باقاعدہ ایک عورت جلس کے ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑی عمر کی عورت ہوگی، تو اب ویسے ہی مطلب کہ یہ خود ہی ایک حرام اور ناجائز کام تھے، اس میں کیا یہ بڑی بوڑھی عورتیں بھی گھستی ہیں کیا؟ بڑے بوڑھوں کو بھی اب عقل نہیں آ رہی۔ پھر ذرا سوچئے کہ ہماری آنے والی نسلوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گڈو پپو جو آپ کے گھر کے بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو مدری منیاں ہوتی ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں، آپ نے جو اپنے گڈو پپو مطلب کے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہوگی کہ باجی ناچ رہی ہے، اور باجی جس باجے کے ساتھ ناچ رہی ہے، یہ باجا کدھر گھر کا نہیں ہے، باہر کا باجا ہے، کوئی باہر کا غیر مرد ہے، اچھا ماموں کا لڑکا ہے، اچھا پھپھی کا لڑکا ہے، اچھا میرے بھائی کا دوست ہے جس کے ساتھ میری باجی ناچ رہی ہے، اور میرے بھائی کی غیرت کس جنازے میں چلی گئی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، میرے دوست اور میرے عزیز کے ساتھ ناچ رہی ہے۔ یہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کل یہ بچے بڑے ہو کر کیا بنے گے؟ ڈانسر، گلوکار، اداکار، فنکار۔ کیا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب کیا ہمیں اس بات کی تعلیم، اس بات کی تربیت دیتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث کیے گئے، فرماتے مجھے تو بھیجا گیا ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں، یہ تو نیست و نابود کرنے کے لیے ہیں، اور اسے تم نے اپنے گھروں میں سجایا ہوا ہے، تم نے اس کو گٹار سب گھر پہ رکھا ہوا ہے، تم نے ہارمونیم گھر میں رکھا ہے، تم نے پیانو گھر میں رکھا ہے، تم نے گانے بازوں کی چیزیں گھر میں رکھی ہیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے جذبات کو کیا ہو گیا؟ ایک قرآن کی تلاوت کرنے والوں، تمہیں تو قرآن کی تلاوت ہی کر رہی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم گانوں کے پیچھے چلے گئے؟ تمہارے ہاتھ میں تو قرآن ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں حدیث ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھ میں گانے بازوں کے آلات کہاں سے آ گئے؟ اب سوچئے یہ راستہ میں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جبکہ ہمارے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ڈرایا ہے کہ زمین میں دھسنے، پتھروں کے برسنے،
چہروں کے مسخ ہونے، خنزیر و بندر جیسے چہرے ہو جانے کی وعیدیں بتائی گئی ہیں. گانے باجے، شراب، ریشم، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے والوں کے لیے. کیا آج بھی ہمارے گھر کیا ان برائیوں سے پاک نہیں ہوں گے؟ کیا آج بھی ہمارے گھروں کے اندر غیر مسلموں کی وہ رسمیں جن کو ہمارا اسلام منع کرتا ہے، وہ طریقہ کار جن کا ہمارا اسلام منع کرتا ہے، کیا وہ اتنی مطلب کہ جرات و بے باکی کے ساتھ آئے گی؟ ذرا سوچئے، کیا ہمارے گھر کی بچیاں ناچنے کے لیے رہ گئی؟ یہ معزز کہلانے والے لوگ جن کے سامنے ان کی بچیاں ناچ رہی ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، یا یہ پیمنٹ دے کر ناچنے والی لڑکیوں کو بلا رہے ہیں. اگر کسی باپ کو پتا چل جائے کہ میری بیٹی اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے جو کہ فحش اڈوں پہ جا کر اور عورتوں کا ناچ دیکھنے کے لیے ان کے ان بازاروں میں جاتا ہے جہاں یہ عورتیں ناچتی ہیں اور ناچنے کے پیسے لیتی ہیں، تو یہ کبھی اپنی لڑکی نہ دے اس لڑکے کو کہ نہیں یہ جناب فلاں فلاں بازار میں جاتا ہے. مگر انہی بازار میں ناچنے والی لڑکیوں کو اٹھا کر آپ کی دعوت میں نچوا دیا جائے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. وہاں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی اولاد بھی دیکھ رہی ہے. بلکہ اب تو آگے آ گئے نا، اب تو جو مطلب انفارمیشن تو یہی ہے، میں نے اس کی تصدیق بھی لی ہے کہ باقاعدہ یہ خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں یہ مطلب کہ وہ ریہرسل کرتے ہیں ڈانسنگ کی اور پھر ناچتے ہیں اپنی دعوتوں کے اوپر. عقل کام نہیں کرتی یار، ہم اس قدر گر سکتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی. مگر یہ بات ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے کہ یہ حالات ایک درد مند دل رکھنے والے کے لیے، یہ حالات جذبات اس کو اور برانگیختہ ضرور کریں گے، اس کو اور ابھاریں گے ضرور کہ نیکی کی دعوت دینے میں اور چستی لائے اور پھرتی لائے اور تیزی لائے اور اضافہ کرے اس کے اندر، اور اپنے گھر کو بھی بچائے اور اپنے اطراف کو، اپنے محلوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بھی بچائے. نیکی کی دعوت عام کرے، چوک درس عام کرے، مسجد درس عام کرے، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کو عام کرے. جس تیزی کے ساتھ گناہ بڑھ رہا ہے، یہ عاشقان رسول تیزی کے ساتھ نہیں، اس سے اور تیز نیکی کی دعوت بڑھائیے اور برائی سے منع کرنا اختیار کیجئے. ورنہ یاد رکھو تمہاری داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں. مطالعہ کیجئے، پڑھیے، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لیجئے، اس کا مطالعہ کریں. نیکی کی دعوت جو امیر سنت نے لکھ کر دی ہے اس کو پڑھیے، جس میں نیکی کی دعوت کی اہمیت، نیکی کی دعوت کی ضرورت اور نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات لکھے گئے ہیں. ہوش ٹھکانے آ جائیں گے ہمارے. آج ماں باپ پریشان ہے کہ اولاد ہماری نہیں، میاں بیوی روتے ہیں کہ ان میں محبت نہیں، پارٹنر روتے ہیں کہ ایک دوسرے میں ایمانداری نہیں، بھائی بھائی روتے ہیں، دوست دوست ہوتے ہیں کہ آپس میں وفا اور اخلاق نہیں. اتنی تباہی و بربادی آ گئی، اس کے بعد بھی ہم اگر نیکی کی دعوت کا کام نہ بڑھائیں تو کیسے کام چلے گا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں؟ میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے درد مند رکھنے والے عاشقان رسول اگر اس طرح کی مختلف گناہوں بری ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوں تو وہ رک جائیں، اور جو کرنے جا رہے ہوں وہ مان جائیں، اور جو خدا نہ کرے ایسی جگہ جاتے ہیں، یہ تاثرات ملتے ہیں نا. ہم باقاعدہ ہم نے وہ کیا تھا سلسلہ کہتے ہیں عید کی رات کو جو ہم نے سلسلہ کیا، دعوتوں میں ہونے والے، تقریبات میں ہونے والی خرافات، آپ نے اگر دیکھا ہو تو دیکھ لیجئے، یاد کے لیجئے اس میں کتنی کال آئیں، کتنے لوگوں نے کیا کیا راز کھولے. مگر نصیب یہ کہ ان میں کئی لوگ وہ تھے جو ان دعوتوں میں جاتے تھے. آپ برا مانتے ہیں مت جائیے، کوئی گریبان پکڑ کر آپ کو تھوڑی لے کے جا رہا ہے، مت جائیں. جب تماشا دیکھنے والے ہی نہیں ہوں گے تو تماشا دکھانے والا کہاں سے آئے گا؟ اسٹینڈ لیجئے، کھڑے ہو جائیے اور بس مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیے.
کوشش تو کیجئے. آپ ایک اینٹ رکھے تو صحیح, کوئی اور آ کے ایک اینٹ رکھے گا, کوئی اور آ کر ایک اینٹ رکھے گا, کوئی آگے بڑھے تو صحیح, فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی. فرق پڑا ہے نا. ایسے ہزاروں اسلامی بھائی ہیں جن کے ماضی میں یہ سارے معاملات ہوئے ہوں گے مگر آج نہیں ہیں, جن کی اپنی شادیوں میں خرابیاں ہوئی ہوں گی لیکن ان کی اولاد کی شادیوں میں خرابیاں نہیں آئیں. چند برسوں میں دعوت اسلامی, یہ 10-20 سال ہی کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, 20-30 سال کے اندر اتنے والا چینج آ گیا کہ اگر آج 30 سال پہلے کسی کی شادی ہوئی تھی, اس کی شادی کے اندر اگر غلط کام ہوئے تھے تو آج اس کے بچوں کی شادی میں غلط کام نہیں ہوئے بلکہ نعت خوانی ہوئی ہے, بے پردگی سے بچا گیا ہے. بہت ساری برائیوں سے وہ اس کے بچوں کی شادیاں بچ گئی, بہت ساری برائیوں سے بچ گئے. یہ ہے دعوت اسلامی, اینڈ دیٹ از کالڈ مدنی انقلاب, مدنی ریولیوشن. چینج, مائنڈ چینج کر دیا, نیچر چینج کیا, فیملی نیچر چینج کیا, اور چینج کر کے قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈھالا دعوت اسلامی نے. دیٹ از کالڈ مدنی انقلاب, مدنی ریولیوشن. تو آپ بھی بڑھیے, مایوسی نہیں ہے, آپ بھی بڑھیے, کوشش کرنی پڑے گی, کوشش کیجئے, اور فارورڈ آئیے. اور جو ہمارے بنیادی مدنی کام ہیں, ہفتہ وار اجتماعات ہیں, مدرسۃ المدنی بالغان ہیں, مدنی قافلوں میں پابندی کے ساتھ سفر کرنا ہے. اصلاح امت کا درد رکھنے والا کیسے رکے گا قربانی دینے سے؟ بھائی یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہمیں مطلب نکے کی دعوت دینی ہے, بچنا بھی ہے بچانا بھی ہے, توبہ کرتے رہنا ہے اور توبہ پر آمادہ کرتے رہنا ہے, نیکی کے راستے پر چلتے رہنا اور نیکی کے راستے پر چلانے کی دعوت عام کرتے رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے. اب یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں, اللہ والوں کی باتیں, یہ مقتۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, بڑی منفرد اور بڑی مفید ترین کتاب ہے یہ, اللہ والوں کی باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یوں تو اور بھی ان کی سیرت پاک کے مدنی پھول لکھے ہوئے تھے, لیکن میں یہیں پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. آپ کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کی بھی لازمی طور پر ضرور پابندی کیجیے. ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیے, مدنی حلیہ اختیار کر کے رکھیے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مدنی حلیہ چلتے پھرتے نیکی کی دعوت عام کرتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور تاج پور شریف ہند میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, یقیناً آج کا بیان سن کر آپ کے ذہن میں بھی نیک بننے کے حوالے سے ذہن سازی ہوئی ہوگی. تو یہ میرے ہاتھ میں بھی مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, نیک بننے کا نسخہ. اس کے صفحہ نیک بننے کا نسخہ یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 17 پر یہ روایت موجود ہے مدنی انعام نمبر 16 میں کہ روزانہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی جس میں ترغیب دی گئی ہے. توبہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے اور نیک بننے کا بہترین مدنی نسخہ ہے. معاذ اللہ اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر لینا واجب, اور توبہ میں تاخیر خود ایک نیا گناہ ہے. توبہ کی ایک فضیلت سنیے اور جھومیے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور تاج پور شریف ہند میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے سلسلے کی کیا بات ہے. ہمارے درمیان نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی جلوہ فرما ہیں.
آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اجازت مبارک بھی حاصل ہے. آپ بیعت سے قبل توبہ بھی کرواتے ہیں تو توبہ بھی کر لیجئے، اور جس طرح نگران شورا فرمائیں آپ بھی دہراتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں گے اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. نگران شورا سے عرض ہے کہ آپ بھی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا کہ ہوں آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اس آنے والے ہفتے کو دعوت اسلامی کی ایک بڑی پیاری اور منفرد مجلس ہے، مجلس ازدیاد حب یعنی محبت بڑھانے والی مجلس. الحمدللہ اس ہفتے کو ہمارے وہ پرانے اسلام بھائی جنہوں نے شروع دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے اور لے کر چلے تحریک کو، دنیا بھر میں ایسے اسلام بھائی پائے جاتے ہیں، مگر اب کسی نہ کسی وجہ سے وہ مجبوری میں، پریشانی میں یا کوئی بھی ایسی وجہ سے یہ اب فعال نہیں رہے، آنا جانا نہیں رہا. ہمارے اسلامی بھائی ان کو جا کر دعوت دے رہے ہیں، ان کو جمع کر رہے ہیں. امیر سنت نے خاص انہیں یوں سمجھیے کہ دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور اس میں شامل ہو جائیں. تو یہ اسلامی بھائی انشاءاللہ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں جمع ہو رہے ہیں. امیر سنت کا کئی یہ مدنی گلدستہ بھی اس موضوع پہ چل چکا ہے. تو آپ بھی تاجپور کے اور دیگر جگہوں کا اسلامی بھائی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے ہفتے کو بھی اس کی بھرپور تیاری کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 بار مل کر درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 بار مل کر درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور تاجپور شریف ہند میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، آئیے رب قدیر عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ برکتوں والی رات ہے، جمعہ اور جمعہ رات کی یہ درمیانی شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آئیے اس رب قدیر عز و جل جو بہت مہربان ہے، 70 ماہوں سے زیادہ رب قدیر عز و جل مہربان ہے، اس کی پاک بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم اجعلنی من التوابین۔ اے مالک و مولا،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذی القوة المتین یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا، ہمارے بے شمار گناہ ہیں، بے شمار گناہوں میں گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، بلکہ دھستے ہی چلے جا رہے ہیں. گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے ہر طرف. اے مالک و مولا، اور ہم تیزی سے موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا کیا ہوگا مالک و مولا جب قبر ہمیں بھیج دے گی؟ قبر کی تنگیاں، قبر کی وحشت، قبر کے کیڑے مکوڑے جب ہمارے بدنوں کو کھائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، ہمارا ہر عضو گویا کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہاتھ کے گناہ، آنکھوں کے، قدموں کے. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. شرمندہ ہے. اگر ہمارا اصلی چہرہ کسی کے سامنے آ گیا ہمارا کیا ہوگا؟ اے مالک و مولا، اعتراف کرتے ہیں شرمندگی کا، شرمندگی سے اعتراف کرتے ہیں مالک و مولا اپنے گناہوں کا. اے اللہ، اے بخشنے والے مالک و مولا، اے توبہ کو پسند کرنے والے، اے مالک و مولا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم پر استقامت عطا فرما دے. اے مالک و مولا، عذاب قبر سے بچا لے، عذاب نار سے بچا لے. کل بروز قیامت جب نامہ اعمال پڑھ کر سنانا پڑے گا، نامہ اعمال قیامت میں جب کھولا جائے گا، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، حشر کے عذاب سے بچا لے، پل صراط کی وحشت سے بچا لے اور دہشت سے بچا لے. اے مالک و مولا، یا اللہ عز و جل، تاج پور شریف ہند میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین کی مالک و مولا دعاؤں کو، التجاؤں کو، نیک و جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، اے اللہ عز و جل، ہمارے والدین کی اس ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمیں نیک پرہیزگار والدین کا فرما بردار بنا دے. اے مالک و مولا، گانے باجوں سے نفرت والا بنا دے. اے اللہ، بے پردگی سے نفرت کرنے والا بنا دے. گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے، نیکوکاروں سے محبت عطا فرما دے. اے مالک و مولا، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہمیں استقامت عطا فرما دے. اے اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. اے اللہ، ان کی اولاد کی حفاظت فرما. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، انہیں ہر دکھ سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ عز و جل، نگران شورا، نگران پاکستان انتظامی کابینہ دعوت اسلامی والیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، خیر اور بھلائی عطا فرما، برکتیں عطا فرما. مالک و مولا، تاج پور شریف ہند میں جمع ہونے والوں کو خوب برکتیں عطا فرما، اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرما، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل نصیب فرما. اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو مدینہ منورہ کی ٹھنڈی مہکی فضاؤں کے واسطے قبول فرما، قبول مستجاب فرما. یا اللہ عز و جل، دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ، ہم سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھا ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو وہ عطا دے تم عطا لو وہ وہی چاہے جو چاہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ